بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہی ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں بھی دیکھیں گے۔ تعلیم کے ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں بہت ضروری ہیں۔ کھیل کے میدان جتنے زیادہ ہوں گے، ہسپتال اتنے کم ہوں گے۔ اسی طرح سیر و سیاحت کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حکم خداوندی ہے، کل سیروا فی الارض۔ اسی سلسلے میں قلعہ رام کوٹ جو منگلا ڈیم میں گرا ہوا ہے، اسے دیکھنے کا پروگرام بنا۔ یہ قلعہ دریائے جہلم اور دریائے پونچھ کے سنگم پر ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ سڑک کے ذریعے میرپور سے ڈڈیال سے ہوتے ہوئے اس قلعہ کا فاصلہ تقریباً 90 کلومیٹر بن جاتا ہے، جبکہ پانی کی سطح پر پہاڑوں کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے یہ راستہ سمٹ کر 15 سے 20 کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ منگلا واٹر سپورٹس کلب سے ایک بوٹ کرائے پر حاصل کی گئی، جس نے 1 گھنٹہ 15 منٹ میں قلعہ رام کوٹ کے نشیب میں پہنچا دیا۔ بوٹ میں بیٹھے ہوئے دونوں طرف پہاڑوں کے سلسلے ہمارے ساتھ ایسے چل رہے تھے جیسے ہماری رہنمائی کر رہے ہوں۔ 1.25 گھنٹے کا یہ سفر پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ جھیل میں کہیں کشتیوں میں پکنک منائی جا رہی تھی، کچھ لوگ پیراگلائڈنگ کر رہے تھے۔ رام کوٹ قلعہ نظر آنا شروع ہو چکا تھا، لیکن کچی مٹی اور پتھروں کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت مصطفیٰ زیدی کا یہ شعر یاد آ رہا تھا: انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ تو یہاں پر گھر کی جگہ پہ ہم اگر قلعہ کر دیں تو ہماری مراد پوری ہو جاتی۔ جیسے ہی ہم جھیل کے کنارے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ 3 مردوں کے ساتھ ایک صنف نازک ان کچی پکی راہوں پر چڑھائی چڑھ رہی ہیں۔ تو ہمارا حوصلہ بھی بلند ہوا، کیونکہ ہمارے گروپ میں 11 خواتین بھی شامل تھیں۔ اب اپنے ساتھ ساتھ ان کی فکر بھی ختم ہوئی۔ پتھروں اور کچے پکے راستے پر کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ سیڑھیاں نظر آئیں تو جان میں جان آئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے زیادہ مشکل پیش آئی، لیکن قلعہ کی انتظامیہ نے سستانے کے لیے راستے میں بینچ کا انتظام کیا ہوا تھا۔ یہ قلعہ ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ یہ چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے۔ قلعہ میں داخل ہونے کا ایک ہی دروازہ ہے اور یہ دروازہ اچانک ایک موڑ مڑنے کے بعد سامنے آتا ہے۔ دراصل یہ دفاعی نقطہ نظر سے بنایا گیا ہے تاکہ حملہ آور ایک ایک کر کے سامنے آئے اور ان کا قلعہ کما کیا جا سکے۔ دروازے سے اندر داخل ہوں تو ایک کمرے کے اندر داخل ہو کر جیسے ہی اگلے دروازے سے باہر نکلیں تو آپ کو پورا قلعہ اپنے نایاب آثار قدیمہ کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اندر داخل ہو کر سب سے پہلے ایک تالاب نظر آتا ہے۔ یہ تالاب نہانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ساتھ ہی ایک راستہ فصیل کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ اس کی طرف جائیں تو وہاں پر آپ کو ایک توپ کے آثار نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ درے بنے ہوئے ہیں۔ یہ درے تیر اندازوں کے لیے بنائے گئے تھے کہ اگر حملہ آور آئیں تو ان کو مین دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی سبق سکھا دیا جائے۔ دوسرا تالاب پانی پینے اور کھانا بنانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کی حالت کافی خراب ہے، اکثر کمروں کی چھتیں گر چکی ہیں۔ اس کی بحالی کے لیے اگر کام کیا جائے تو صحت کے لیے بہت اچھا مقام بن سکتا ہے۔ اور یہاں پر ساتھ ہی ایک مندر ہے اور مندر کے ساتھ ایک محل ہے جس کی سیڑھیاں یہ اوپر کو جا رہی ہیں، اور یہ سیڑھیوں کے آگے جا کر یہ محل بھی جو ہے اس کی بھی حالت کافی خراب ہے۔ وقت کافی گزر چکا تھا، سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے بھی پورے قلعے کو ایک تائرانہ نظر دیکھا اور واپسی کا قصد کیا۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ چکا تھا، اندھیرا پھیلنے لگا اور سردی بڑھنے لگی۔ پرندوں کے گول پانی کے اوپر تیر رہے تھے، اوپر پھر رہے تھے، ڈائیو کر رہے تھے، اور اس کے اوپر پانی کے اوپر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی خوراک تلاش کر رہے ہوں۔ اندھیرا پھیلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پہاڑوں پر کچھ شہر نظر آ رہا تھا جہاں پر روشنیاں تھیں، اور ہم 1.25 گھنٹے کے بعد جھیل کے کنارے پہنچے۔ اندھیرا کافی پھیل چکا تھا۔ ہم نے واپسی کا سفر کیا اور ہم نے قلعہ رام کوٹ دیکھا